مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ یہ ہے کہ ہم بسا اوقات جب مغرب کی ترقی دیکھتے ہیں، یورپ نے ترقی کر لی، امریکہ نے ترقی کر لی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اور یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی، حالانکہ اس کا آغاز کرنے والے ہمارے مسلم سائنسدان تھے۔ انہوں نے یہ ساری سائنس مسلم ممالک سے منتقل کی ہے۔ آپ اندلس کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، ہمارے ہاں تو مطالعے کا رجحان ہی نہیں ہے نا، کتابیں پڑھنا، اور کہتے ہیں نا یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اب تو پتہ نہیں، کتابیں شاید الماری میں پڑی رہتی ہیں۔ تو ہمیں تاریخ بھی چاہیے، تو کہتے ہیں ڈرامہ بنا کے دو گے تب ہم تاریخ پڑھیں گے، اور تغرل ڈرامہ سارے دیکھتے ہیں اس لیے کہ ڈرامہ ہے۔ تو بھائی ڈرامے میں تو بہت ساری چیزیں فیک ہوتی ہیں، ان کو اپنا کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے بہت سی افسانوی چیزیں اس میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، بہت سا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کتابوں میں آپ کو حقائق ملتے ہیں۔ تو ہمارے جو مسلم سائنٹسٹ تھے، آپ ذرا ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں، ابن الہیثم، جابر ابن حیان، ابو ادریس، یہ سارے آپ ذرا ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں۔ بہرحال مسلمانوں نے کمزوری دکھائی، انہوں نے ترقی کر لی، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ایک ہے ویسٹرنزم، ایک ہے ماڈرنزم، ایک ہے ویسٹرنزم اور ایک ہے ماڈرنزم، ایک ہے مغربیت، ایک ہے جدیدیت۔ مغربیت اور جدیدیت۔ اسلام ماڈرنزم سے منع نہیں کرتا، اسلام سے زیادہ ماڈرن کوئی ریلیجن دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ ویسٹرنزم کی شریعت کسی صورت میں اجازت نہیں دیتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بھائی آپ کو سائنس میں ترقی کرنی ہے نا، تو اس کا حل کیا تھا کہ ہم سائنس میں ترقی کرتے ہیں نا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہماری خواتین نے کپڑے اتار دیے، بے حیائی، فحاشی، ڈانس، گانا، ناچ، میوزک، ٹک ٹاک۔ انہوں نے ترقی ٹک ٹاک کی وجہ سے کی ہے، انہوں نے ترقی اس وجہ سے کی کہ وہ ڈانس کرتے ہیں، انہوں نے ترقی اس وجہ سے کی کہ وہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، انہوں نے ترقی اس وجہ سے کی کہ وہ فحاشی پھیلاتے ہیں، انہوں نے ترقی اس وجہ سے کی کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ لیکن سائنس میں ترقی کرنا تو مشکل کام ہے، سائنس میں ترقی مشکل کام ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی پڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، انوویشنز کرنی پڑیں گی، وقت لگانا پڑے گا، اور کپڑے اتارنے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ ڈانس کرنے میں کیا جاتا ہے آدمی کا، گانے سننے میں کیا جاتا ہے ان کی۔ بھائی انگریز نے ترقی کی نا، تو ٹھیک ہے ہم بھی کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں ہم بھی۔ تو ترقی کس سے ہوگی؟ میں اکثر اپنے طلباء کو یہ بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی طالب علم چھٹی کرے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، سمجھ کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہا ہو، تو ہمارے ہاں سزا دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے مدارس میں کہ طلباء کو کہا جاتا ہے گنجے ہو جاؤ، بال کاٹ دو۔ اس سے جو طلباء کو آپ کہیں، جو ایک آگ لگتی ہے نا طلباء کو کہ مجھے یہ کیوں کہا ہے کہ گنجے ہو جاؤ، وہ کہیں گے ہم سب کچھ کر لیں گے، یہ ہمیں نہیں کہیں، بس ایک بچپنا ہوتا ہے۔ تو میں طلباء کو اکثر یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ زیادہ بنتا سنورتا ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری، حضرت تھانوی فرماتے تھے سمجھ جاؤ کہ اندر سے خالی ہے، اندر سے خالی۔ اگر یہ اندر سے کچھ ہوتا یہ سائنٹسٹ ہی ہوتا۔ آپ کسی سائنٹسٹ کو دیکھیں نا، اس کے بال اس نے کنگھی بھی نہیں کی ہوئی ہوگی، اس کو بھائی فرصت نہیں ہے کنگھی کرنے کی۔ تو طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ بال رکھ لو یا آپ گنجے ہو جاؤ، دونوں صورتوں میں آپ کا سٹیٹس وہ رہے گا جو آپ کا ریئل سٹیٹس ہے۔ آپ پڑھائی میں کیسے ہو، آپ نے امتحان میں کتنے مارکس لیے، آپ ادب کتنا کرتے ہو،
وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں. اگر ایک طالب علم میں بڑے بڑے بال رکھ لیتا ہے لیکن پڑھائی میں زیرو, اور ایک طالب علم میں پورا سال گنجا رہتا ہے اور پڑھائی میں, آپ کو کون سا طالب علم پسند ہوگا؟ بال والا. اور آگے جا کے معاشرے میں کام کون کرے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بال رکھنا کوئی منع ہے, شریعت میں بال رکھنے کی اجازت ہے, کوئی ممانعت نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے آپ نے کان تک بھی بال رکھے ہیں, یہاں تک بھی رکھے ہیں, یہاں تک بھی رکھے ہیں, تو بال رکھ سکتے ہیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم ایسی کسی چیز کو سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں جس کو سٹینڈرڈ بنانا نہیں چاہیے. آپ نے کامیابی کا اور ناکامی کا سٹینڈرڈ اس چیز کو بنا لیا کہ اگر میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو میں ناکام ہوں, اور اگر ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو میں کامیاب ہوں. اس وقت جو دنیا میں پوری دنیا میں جو ٹاپ کے جو ریسرچر اور سائنٹسٹ ہیں, 1% پوری دنیا میں سب سے ٹاپ کلاس کے 1% جو ریسرچرز ہیں, سائنٹسٹ, ان میں ایک ہمارے پاکستانی ہے مبشر حسین, ڈاکٹر مبشر حسین. آپ ان کو دیکھیں ذرا, جا کے کبھی سرچ کریں گوگل پہ, دنیا کے سب سے ٹاپ کلاس کے 1% کے سائنٹسٹ میں ان کا نام ہے. آپ ان کی ماشاءاللہ داڑھی دیکھیں, آپ ان کی ٹوپی دیکھیں, تو اب اس داڑھی اور اس ٹوپی کی وجہ سے وہ سائنٹسٹ نہیں رہیں گے, اور ایک آدمی اس نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو وہ سائنٹسٹ بن جائے گا. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماڈرنزم الگ چیز ہے, ویسٹرنزم الگ چیز ہے. ہم نے ترقی کرنی ہے, اپنے آپ کو ماڈرن بنانا ہے, لیکن اپنے آپ کو مغربی نہیں بنانا. حدیث میں آتا ہے نا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے. لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. قرآن نے جگہ جگہ یہ بات ذکر کی ہے.